چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے، ہم در مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، ہم در مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، نور ہی نور تھا دیکھتے رہ گئے، نور ہی نور تھا دیکھتے رہ گئے، پڑھ کے روح الامین سورہ والضحیٰ، پڑھ کے روح الامین سورہ والضحیٰ سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، وہ امامت کی شب، وہ صف انبیاء، وہ امامت کی شب اور وہ صف انبیاء، مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے، مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے، وہ گئے عرش تک اور روح الامین، وہ گئے عرش تک اور روح الامین سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، گئے عرش تک اور روح الامین سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، مرحبا شان معراج ختم رسل، مرحبا شان معراج ختم رسل، سب کے سب انبیاء دیکھتے رہ گئے، اور ہو کے گم اے نصیر، ہو کے گم اے نصیر، ان کے جلووں میں ہم، ہو کے گم اے نصیر، ان کے جلووں میں ہم شان رب العلا دیکھتے رہ گئے، شان رب العلا دیکھتے رہ گئے۔ معزز محترم حاضرین و سامعین کرام، آج کی اس بابرکت روحانی محفل میں ہم سب حاضر ہیں اللہ کی توفیق سے، اللہ کی توفیق سے حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور آج کی رات کا صدقہ اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے، میں نے خطبہ بھی بالکل مختصر پڑھا ہے، گفتگو میری شروع ہوتی، جو آیہ کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ پاک اس میں ارشاد فرماتے ہیں، سبحان الذی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی کئی صفات ہیں، رحمان اس کی صفت ہے، اللہ یوں بھی فرما سکتے تھے الرحمن الذی اسریٰ بعبدہ، رحمان وہ ذات ہے جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، القدوس بھی اس کی صفت ہے، جواد بھی اس کی صفت ہے، کریم بھی اس کی صفت ہے، ساری اپنی صفات میں سے واقعہ معراج کو شروع کرنے سے پہلے لفظ سبحان کیوں ارشاد فرمایا؟
یہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو. نقطہ سماعت فرمائے توجہ کے ساتھ. علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شب معراج کا جو واقعہ ہے، میری سرکار زمین سے آسمان کا سفر کرنا اور پھر آسمان سے سدرۃ المنتہا کا سفر کرنا، پھر سدرۃ المنتہا سے عرش اعظم تک جانا، پھر عرش اعظم سے لامکان تک جانا، یہ کروڑوں میل کا سفر طے کر کے حضور کا واپس آنا، کروڑوں میل کا سفر طے کر کے حضور کا واپس آنا. تو اس وقت کیفیت کیا تھی کہ دروازے کی کنڈی بھی ویسے ہل رہی تھی، حضور کا بستر بھی گرم تھا. کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا. یاد آ گئی بات علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ لکھتے ہیں عاشقوں کے لیے ایک تحفہ پیش کر رہا ہوں، عاشقوں کے لیے. آپ فرماتے ہیں جب سرکار کائنات تیاری فرما کر شب اسراء کا دلہا بن کر حضرت ام ہانی کے گھر سے باہر تشریف لائے، حضور نے اپنے سر مبارک پر امامہ رکھا، امامہ رکھا. جوں ہی اپنے گھر سے باہر آئے تو سامنے درخت کی ٹہنیاں ہلنے لگی، درخت کی ٹہنیاں ہلنے لگی. اس کی وضاحت علماء کرتے رہے، جو مرضی ہے کرتے رہے. میں تو یہ کرتا ہوں کہ جب اس نے حضور کے چہرے کو دیکھا تو خود درخت کو بھی وجد آ گیا ہوگا. سرور کائنات اس انداز کے ساتھ جلوہ گر ہونے والے ہیں. ایک ٹہنی نے آگے بڑھ کر سرکار کائنات کے امامہ پاک کو، ٹہنی نے آگے بڑھ کر امامہ پاک کو بوسہ دیا، بوسہ دے کے اپنی قسمت پر ناز کرنے لگی. وہ بھی عالم وجد میں آگئی، جھومنے لگی. علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ سرکار کروڑوں میل کا سفر طے کر کے جب واپس آئے تو دروازے کی کنڈی بھی ویسے ہل رہی تھی، ٹہنی بھی ویسے ہل رہی تھی، کنڈی بھی ہل رہی تھی، ٹہنی بھی ہل رہی تھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جیسے ابو جہل نے سوال کر دیا تھا، ابو جہل نے سوال کر دیا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مسجد اقصیٰ کا سفر کرے، آسمان کا سفر کرے، پھر آسمانوں کا سفر کرے، پھر سدرۃ المنتہا تک جائیں، عرش اعظم تک جائیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ عقل کے خلاف ہے. عقل قطعی طور پر اس کو تسلیم نہیں کر سکتی کہ سرکار کروڑوں میل کا سفر طے کر کے واپس آئیں. تو لفظ سبحان ان کو جواب دیتا ہے، لفظ سبحان ان کو جواب دیتا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ سیر کرنے کا دعویٰ میرے یار نے نہیں کیا، سیر کرانے کا دعویٰ میں سبحان نے کیا ہے. سیر کرانے کا دعویٰ میں سبحان نے کیا ہے، سیر کرانے کا دعویٰ میں سبحان نے کیا ہے. تو سن لو، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کروڑوں میل کا فاصلہ ایک لمحے کے اندر طے نہیں کرا سکتا تو میرے یار پر عیب نہیں نکال رہا، وہ مجھ خدا کی ذات پر عیب نکال رہا ہے. سن لو، میں ہر عیب سے پاک ہوں، ہر عیب سے منزہ ہوں، ہر عیب سے مبرہ ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں سبحان ہوں، اس لیے کہ میں سبحان ہوں. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر طے کیا، لامکان پہ پہنچے، لامکان پہ. ایک مثال سے اس سفر کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. جب چاند پر انگریز پہنچے تھے، چاند پر انگریز پہنچے تھے، خلاباز، جو خلا کا سفر کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ ایک مخصوص لباس پہنتے ہیں، ایک مخصوص لباس پہنتے ہیں.
اگر وہ مخصوص لباس نہ پہنے، ایک لمحہ کا کروڑواں حصہ بھی اگر وہ لباس سے باہر آ جائیں تو اس وقت جل جائیں، ختم ہو جائیں۔ وہ لباس کے بغیر اوپر نہیں جا سکتے، لباس پہننے میں وہ لباس کے بغیر اوپر نہیں جا سکتے۔ جب وہ چاند کی سیر کرتے ہیں، خلا کے اندر وہ چلتے ہیں، انہوں نے وہ لباس پہنا ہوتا ہے، اس لیے خلا میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ سفر کریں اس لباس کو پہنے۔ اب دیکھیے انہوں نے سفر کرنا ہے چاند تک، تو چاند تک جو موسم تھا اس کے لحاظ سے لباس تیار کیا گیا، اس کے لحاظ سے لباس تیار کیا گیا۔ اور اگر حضور نے سفر کرنا ہوتا صرف سدرۃ المنتہا تک، اللہ حضور کے جسم پاک کو اتنا لطیف کر دیتا، پاک کر دیتا کہ حضور صرف سدرہ تک پہنچتے۔ اور اگر حضور نے سفر کرنا ہوتا عرش تک، تو اللہ حضور کے جسم میں اتنی نورانیت پیدا کر دیتا تاکہ سرکار سدرہ سے آگے عرش تک جا سکے۔ اور اگر حضور نے جانا ہوتا عرش سے اوپر حجابات عظمت پر، اللہ جسم کو اتنا لطیف کر دیتے کہ حضور عرش سے اوپر تک جا سکتے۔ حضور نے تو مکانوں کی حدوں کو چھوڑ کر لامکان تک جانا تھا، مکانوں کی حدوں کو چھوڑ کر لامکان تک جانا تھا۔ اور لامکان وہ ہے جس کی کوئی حد نہیں، لامکان وہ ہے جس کی کوئی حد نہیں، اور جا بھی وہی سکتا ہے جس ذات کی بھی کوئی حد نہ ہو۔ فرمایا محبوب میں سبحان ہوں خالق ہونے میں پاک، خالق ہونے میں، اور تو مصطفیٰ آئینہ سبحان ہے، تو مصطفیٰ آئینہ سبحان ہے، تو مخلوق ہونے میں میرا آئینہ ہے۔ اس لیے محبوب مخلوق ہونے کے لحاظ سے تیری پاکی کی کوئی حد نہیں، میں خالق ہونے کے لحاظ سے میری پاکی کی بھی کوئی حد نہیں۔ اس لیے جہاں مکان مک گئے، اس لیے جہاں مکان مک گئے، کیا میرے مصطفیٰ اس سے اوپر تیری ذات کو لے گیا، اس سے اوپر تیری ذات کو لے گیا۔ اس لیے سارے مکین بھی تیرے قدموں کے تلے آ گئے، سارے حجر، سارے شجر، سارے انسان، سارے جن، سارے ملائکہ، سارے انبیاء، سارے رسول نیچے رہ گئے، پیکر مصطفیٰ سب سے اوپر جا رہا ہے۔ آپ بھی کچھ لوگ سمجھ میں نہیں آیا، ہائے ہائے اب بھی بشر کہتے ہو، پھر بھی بشر کہتے ہو۔ یارو آئے ہیں ہم میں بشریت کے پردے پر ڈال کے، بشریت کے پردے، کہتے ہیں جی بشر بشر قل انما انا بشر مثلکم۔ اس آیت سے صاف طور پر ظاہر ہو رہا ہے کہ حضور ہماری طرح بشر، لہذا وہ بشر ہیں۔ میں کہتا ہوں ہم ان کی مانے یا امام حسن مجتبی نواسہ رسول کی مانے۔ تفسیر خازن میں ہے اور تفسیر کبیر کے اندر بھی ہے کہ علمہ اللہ تعالی بتواضع، امام حسن مجتبی فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے حضور کو تواضع کی تعلیم دی، تواضع کی تعلیم دی، انکساری کی تعلیم دی ہے، عاجزی کی تعلیم دی ہے۔ اب جو جملہ میں عرض کرنے لگا ہوں، اگر آپ کو پسند آئے تو آخر تک سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ فرمایا محبوب یہ تمہاری اپنی مرضی، اپنی انکساری کو ظاہر کر، تواضع کو ظاہر کر، عاجزی کو ظاہر کر، اپنی شان کے لحاظ یہ تیری مرضی کہ تو اپنے آپ کو بشر بشر کہتا جا، مگر جب میرے کہنے کی باری آئے گی تو میں کیا کہوں گا؟ بشر نہیں، بلکہ میں کہوں گا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی۔ یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی بلکہ یہ کنکریاں رب رحمان نے پھینکی ہے۔ محبوب تو اپنے آپ کو بشر بشر کہتا جا، یہ تیری مرضی۔
جب میرے کہنے کی باری آئی تو میں کہوں گا ید اللہ فوق ایدیہم، صحابہ کے ہاتھوں پر میرے محبوب کا ہاتھ نہیں بلکہ خود خدا کا ہاتھ ہے۔ یہ تیری شان کے لائق ہے کہ تو اپنے آپ کو بشر بشر کہتا جا، جب میرے کہنے کی باری آئی تو میں کہوں گا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، سرزمین مکہ ہو یا سرزمین مدینہ ہو، جہاں مصطفیٰ قدم رکھتا جائے گا میں خدا اس زمین کی قسمیں اٹھاتا جاؤں گا۔ بشر بشر کی رٹ لگاتے ہو، کبھی آیات کی تہ میں بھی جایا کرو کہ کیا ہے۔ دیکھیں نا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کانا لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحی او من وراء حجاب او یرسل رسولا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کسی بشر سے کلام نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے اللہ کسی بشر سے کلام نہیں کرتا مگر تین واسطوں سے۔ نمبر ایک فرمایا الا وحی، وحی کے ذریعے۔ نمبر دو پردے کے ذریعے۔ نمبر تین جبریل کے ذریعے۔ پردے کے پیچھے خدا بشر سے کلام کرتا ہے، پردے کے پیچھے خدا بشر سے کلام کرتا ہے، سمجھے کچھ؟ پردے کے پیچھے خدا بشر سے کلام کرتا ہے، پردے کے پیچھے، اور جبریل کے ذریعے خدا بشر سے کلام کرتا ہے۔ لیکن جہاں جبریل ہی نہ ہو، نہ پردہ ہو، جہاں جبریل ہی نہ ہو اور نہ پردہ ہو، پھر جہاں نہ جبریل ہو نہ پردہ ہو تو اس کا مطلب ہے وہ بشر بھی ہے اور اس سے اوپر عالم نور سے بھی ہے۔ اللہ کلام کرتا ہے پردے کے پیچھے، مگر مصطفیٰ جب لامکاں پہ پہنچے جبریل قدموں کے نیچے کھڑا ہے، مصطفیٰ اوپر کھڑے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم اللہ نے لامکاں پہ سارے پردے ہٹا دیے، وہاں خدا تھا یا مصطفیٰ تھا، درمیان میں سارے پردے اٹھ چکے تھے، اور پردے اٹھا کے اللہ نے فرمایا سونیا تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ میرے اس جملے کو ہمیشہ یاد رکھنا، زندگی بھر نہیں بولنا۔ میں جو جملہ بولنے لگا ہوں ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی نہ بولنا۔ خدا بشر سے کلام کرتا ہے پردے کے پیچھے۔ قرآن کی آیت بتا رہی ہے خدا بشر سے کلام کرتا ہے پردے کے پیچھے، مگر وہی بشر نور ہونے کی صورت میں سامنے ہوتا ہے تو خدا سارے پردے ہٹا دیتا ہے۔ اب سرکار کائنات عالم نور میں پہنچے، بہر والوں کو چپ کرا دو یار، کو 15-20 منٹ کی گفتگو ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سماعت کر لیں۔ سرکار عالم نور میں پہنچے، سدرۃ المنتہا پہ جبریل امین رک گئے، حضور نے فرمایا حلک من حاجت، حلک من حاجت، ہے کوئی حاجت، کوئی سوال ہے پیش کرو، میں اللہ کی بارگاہ سے منوا لوں گا۔ کوئی حاجت ہے پیش کرو، میں اللہ کی بارگاہ سے منوا لوں گا۔
میں اس سوال پر نہیں جاؤں گا جو حاجت پیش کی جبریل نے، میرے پاس وقت نہیں ہے اس کی تشریح کرنے کے لیے. یہاں پر میں ایک سوال آپ کرنا چاہتا ہوں کہ جبریل امین سے حضور نے یہ سوال سدرہ پہ کیوں کیا، جبکہ جبریل امین ام ہانی کے گھر کے ساتھ تھے، ام ہانی کے گھر سے ساتھ تھے، مسجد اقصیٰ میں ساتھ تھے، پہلا آسمان ساتھ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، ساتویں پہ. میرے آقا سدرہ پہ کھڑے ہو کر کیوں فرمایا حل لک من حاجت؟ کوئی سوال ہے تو بتا، کوئی سوال ہے تو بتا. اس لیے سرکار جبریل کو بتانا چاہتے تھے، سرکار جبریل کو بتانا چاہتے تھے یاد کر کئی ہزار سال پہلے جب میرے دادا ابراہیم کو آگ میں ڈالا جانے والا تھا تو ان کی خدمت میں حاضر تو ہوا کہا تھا کوئی تمنا ہو بتاؤ. تو اس وقت میرے دادا نے ابراہیم نے فرمایا تھا حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی. سن لے جبریل، وہ خلیل اللہ تھے جن کے لیے تو سدرہ سے زمین پر آیا تھا، یہ حبیب اللہ ہے جو زمین سے سدرہ پر آ گئے ہیں. حل لک من حاجت، حل لک من حاجت. اب بتا تیری حاجت کیا ہے، اب بتا تو تیری حاجت کیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اس حاجت میں نہیں جاؤں گا، ٹائم نہیں میرے پاس. میں آگے چلنا چاہتا ہوں، آگے چلنا چاہتا ہوں. سرکار سدرۃ المنتہا سے آگے چلے گئے. توجہ کرنا، 15-20 منٹ کی گفتگو ہے، بڑا مزہ آئے گا. سدرۃ المنتہا سے آگے چلے گئے، براق بھی نیچے رہ گیا. آگے کیا؟ رف رف آ گیا، رف رف. ایک مقام ایسا بھی آ گیا کہ رف رف بھی رک گیا. رف رف بھی، رف رف کے آگے بکائے نور آ گیا، بکائے نور آ گیا. حضور اس میں داخل ہوئے. تو پھر ایک مقام ایسا آ گیا کہ بکائے نور بھی رک گیا، بکائے نور بھی. اب جتنی سواریاں تھی وہ رک گئیں، جتنی سواریاں تھی وہ رک گئی. براق رک گیا، رف رف رک گیا، بکائے نور رک گیا. اب میرا یہ سوال ہے کہ سدرۃ المنتہا سے آگے حضور گئے کیسے؟ سدرۃ المنتہا سے آگے حضور گئے کیسے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ سوال ہے، سدرۃ المنتہا سے آگے حضور گئے کیسے؟ اس کے میں 2 جواب دوں گا، 2 جواب. پہلا جواب یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی ایسے مقام پہ جانا ہو جو پہلے دیکھا نہ ہو تو کسی سے پوچھنا پڑے گا، کسی سے پوچھنا پڑے گا. پتہ یہ چلا جو مقام دیکھا نہ ہو تو رہبر کی ضرورت پڑتی ہے، رہبر کی ضرورت پڑتی ہے. وہاں براق تو تھا نہیں، رف رف تو تھا نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضور بکائے نور سے آگے کیسے چلے گئے؟ حضور بکائے نور سے آگے کیسے چلے گئے؟ ارے آگے حضور نے پہلے سے راستے دیکھے نہ ہوتے، حضور نے راستے دیکھے نہ ہوتے، آگے حضور نے پہلے سے وہ راستے لامکاں کے دیکھے نہ ہوتے تو پھر جبریل بھی آ جاتا، براق بھی آ جاتا. ارے وہ لامکاں تھا ہی حضور کی حقیقت کا دیش، لامکاں تھا ہی حضور کی حقیقت کا دیش. غیب الغیب دے دیسوں آیا، غیب الغیب دے اللہ. اور یہ ایک جواب. دوسرا جواب بھی سن لے، دوسرا جواب بھی کہ جب آپ کسی میزبان کے گھر کے قریب پہنچ جاتے ہیں مہمان بن کر، تو میزبان بیر آتے ہیں، خود آ کر مہمان کو خود باہر نکل کر مہمان کو اپنے ساتھ گھر کے اندر لے جاتے ہیں. میزبان کو پتہ چل جائے باہر میرا مہمان، باہر نکل آتے ہیں اور اپنے ساتھ گھر کے اندر لے جاتے ہیں تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ آنے والا اتنا عظیم ہے کہ جس کو میزبان اپنے مکان میں لے گیا. یہ دنیا کا دستور ہے. جب سرکار سدرۃ
سدرۃ المنتہا کے آگے چلنے لگے تو رب نے روک لیا. کف کف یا محمد ان ربک یصلی، سونیا یہاں تک تو چل کے آیا ہے، اب ٹھہر جا، مجھے آگے بڑھ کے استقبال کرنے دے. رک جا رک جا رک جا. حضور رک گئے تو جو بلانے والا تھا نا، جو بلانے والا تھا وہ اپنی شان کے مطابق لامکان کی حدوں سے باہر آ کر محبوب کو لے گیا. ہائے ہائے ہائے. غزالیہ زما شیخ المشائخ علامہ احمد سید کاظمی اس مقام پر بڑی پیاری لطیف بات لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ہمیشہ اصول ہے کہ ایک جہان کی مخلوق دوسرے جہان میں زندہ نہیں رہ سکتی. ایک جہان کی مخلوق دوسرے جہان میں زندہ نہیں رہ سکتی. انسان کا جہان ہے خشکی. انسان کا جہان کیا ہے؟ خشکی. اس انسان کو پانی کے اندر ڈبو دو تو مر جائے گا. پانی کے اندر ڈبو دو تو مچھلی کو ڈبو گے تو نہیں مرے گی، کیونکہ اس کا جہان کیا ہے؟ پانی. انسان کو پانی کے اندر ڈبو دو تو مر جائے گا، اس لیے کہ اس کا یہ جہان نہیں، اس کا جہان خشکی ہے، اس کا جہان ہے. اور مچھلی کو آپ سمندر سے اٹھا کے مٹی پر رکھ دیں، مچھلی مر جائے گی، اس لیے کہ اس کا جہان مٹی نہیں، اس کا جہان پانی ہے. ہر جہاں کے اپنے اپنے الگ موسم، اوپر کا الگ موسم، اس سے اوپر کا الگ موسم. ایک جہاں کی مخلوق اس جہاں میں زندہ نہیں رہ سکتی، اگر اس سے اوپر چلی جائے تو زندہ نہیں رہ سکتی. یہی حال نچلی مخلوق کا ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر حضور ہوتے صرف بشر، اگر حضور ہوتے صرف بشر تو بشر کا جہان تو زمین ہے، بشر کا جہان تو مٹی ہے، مگر مصطفیٰ شب معراج 18,000 جہانوں کو کراس کر کے لامقام پہ پہنچ گیا. 18,000 جہانوں کو کراس کر کے لامقام پہ پہنچ گیا. کچھ ہوا؟ ہائے ہائے ہائے. میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ لامکان ہے. اللہ تعالیٰ لامکان ہے. اللہ تعالیٰ مکان سے پاک، اسے مکان میں سمیٹا نہیں جا سکتا. اللہ کو مکان میں سمیٹا، اللہ تعالیٰ لامکان ہے. کوئی کہے نا اللہ تعالیٰ اس مکان کے اندر ہے تو اس نے اللہ کے لیے جسم ثابت کر دیا، تو اللہ تو جسم سے پاک ہے. اللہ تو جسم سے پاک ہے. اور ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کسی مکان کی حد بندی میں نہیں آ سکتا، کسی مکان کی حد بندی میں نہیں آ سکتا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے موجود ہونے کے لیے کسی وجود کا محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ مکان میں نہیں آتا، وہ لامکان ہے. وہ تو معراج کیا ہے؟ سمجھے نہیں یار؟ معراج کیا ہے؟ نبی مکان میں تھے، اللہ نے نبی کو بھی لامکان بنا دیا. نبی مکان میں تھے، اللہ نے نبی کو بھی، میرا خیال ہے آپ نہیں سمجھے. نبی مکان میں تھے، معراج کی رات اللہ نے نبی کو لامکان بنا دیا. میرے نبی حضرت عبداللہ کے گھر آئے، ولادت ہوئی تو مکان میں ہوئی، مکے میں بچپن گزارا مکان میں، حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر رہے مکان میں. میں اور آپ سب مکان و زمان میں، نبی حضرت آمینہ کی گود میں تو مکان میں، حضرت حلیمہ کی گود میں تو مکان میں، حضرت عبد المطلب کی آغوش رحمت میں تو مکان میں، غار ہیرا میں تو مکان میں، میرے آقا مکے میں رہے تو مکان میں، قبیلہ بنو سعد میں رہے تو مکان میں، ملک شام کی طرف سفر تجارت کیا تو مکان میں، حجر اسود کو نصب کر رہے کعبہ کی دیوار کے ساتھ تو مکان میں.
اللہ نے نبی کو 53 سال مکان میں رکھا. کتنے سال؟ 53 سال مکان میں رکھا. کیوں؟ تاکہ کوئی نبی کو خدا نہ کہے اور سمجھے کہ نبی اللہ کی مخلوق ہے. تاکہ نبی کو کوئی خدا نہ کہے، سمجھے کہ نبی اللہ کی مخلوق ہے. پر اللہ نے فیصلہ کیا کہ کوئی نبی کو اپنے جیسا نہ سمجھ لے. مکان سے لامکان بلایا. مکان سے لامکان بلایا. فرمایا محبوب میں رؤوف ہوں، آپ کو بھی رؤوف بنایا. میں رحیم ہوں، آپ کو بھی رحیم بنایا. میں قدیم ہوں، آپ کو بھی قدیم بنایا. میں کریم ہوں، آپ کو بھی کریم بنایا. میں شہید ہوں، آپ کو مشاہد بنایا. میرے محبوب میں نے اپنی صفاتی شانیں آپ کو عطا کی. اب آؤ میں ایک اور شان آپ کو اپنی لامکانیت کی عطا کرتا ہوں. اور رب معراج کی رات مکان سے نکال کر لامکان پہ لے گئے تاکہ کوئی نبی کو اپنے جیسا بشر نہ کہے. معراج سے پہلے نبی مکان میں ہے اور معراج کے بعد نبی کہاں ہے؟ لامکان میں. لامکان میں ہائے 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 لامکان میں پہنچے نا. آخری 5 منٹ کی گفتگو. لامکان میں پہنچے نا تو روایت میں آتا ہے حضور نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اللہ نے پوچھا میرے حبیب میری اس بزم کائنات کا دلہا دیکھا ہے؟ اللہ کیا پوچھ رہا ہے؟ کا دلہا دیکھا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں یہ سن کر مجھے پسینہ آ گیا کہ وہاں سے مجھے بلایا، یہاں کوئی اور بھی چھپایا ہے. وہاں سے مجھے بلایا اور یہاں کوئی اور بھی چھپایا ہے. حضور فرماتے ہیں یہ مجھے خیال ہی آیا تھا کہ میرے اوپر ایک نور کا جلوہ، دوسرا جلوہ، تیسرا جلوہ. امام شرانی لکھتے ہیں کہ یہ جلوے نہ تھے، یہ رب کی جتنی صفتیں ہیں رب نے ہر صفت کی چادر میرے رسول کو پہنا دی. ہر صفت کی چادر رسول اللہ کو پہنا دی. اور جب حضور پلٹ کے آئے تھے نا، ہائے 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 جب حضور پلٹ کے آئے تو مظہر نور مطلق، مظہر نور مطلق، اللہ کی ذات کا مظہر اتم بن کر، یہاں تک کہ جب حضور گئے تھے تو بدن کی خوشبو اور تھی اور جب پلٹ کے آئے تو خوشبو بدل چکی تھی اور تھی. خوشبو بدل چکی تھی اور تھی. تو کہا سونیا میری کائنات کا دلہا دیکھا ہے؟ سرکار فرماتے میں تو چپ رہا لیکن ہم پر نور کی ایک تجلی، دوسری تجلی، تیسری تجلی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حجاب اٹھنے میں لاکھوں جلوے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں جلوے، ہر ایک جلوے میں لاکھوں پردے. عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. سرکار فرماتے ہیں جب سارے جلوے مجھ پہ آ چکے، جب سارے جلوے مجھ پہ آ چکے، آواز آئی انظر الی نفسک، انظر الی نفسک. سونیا حیران کیوں ہونا ہے؟ اپنے آپ نو تو ویکھ. حیران کیوں ہوتے ہو؟ اپنے آپ کو دیکھو. تو ہم نے اپنے آپ پر جو نگاہ ڈالی تو ہم ہی جلوہ جہاں نظر آئے. اس کائنات کے دلہا ہم تھے. اس مقام پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شب اسرا کے دلہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دلہا پہ دائم درود. نوشائے بزم جنت اور دلہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، دلہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے باراتی پر خاروا دیے. اور پنجابی میں میاں محمد بخش فرماتے ہیں، میاں محمد بخش فرماتے ہیں سہ سنگار کیتے سب ہوراں تے منگل گاون کھلیاں. سہ سنگار کیتے سب ہوراں
تے منگل گاون کھلیاں، اج جنجاں دا لاڑا آیا، اج جنجاں دا لاڑا آیا، مال مال رکھو گلیاں، مال مال رکھو، ہائے ہائے ہائے۔ یہ معراج کی رات کیا ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں؟ یہ کیا ہے؟ یہ حضور کی عظمت اور حضور کی شان منوانے کی رات ہے، حضور کی عظمت اور شان منوانے کی رات ہے۔ اللہ نے مخلوقات میں درجہ بندی رکھی ہے، درجہ بندی رکھی ہے، جمادات سے نباتات افضل، جمادات سے نباتات افضل، نباتات سے حیوانات افضل، حیوانات سے انسان افضل، انسانوں میں مسلمان افضل، مسلمانوں میں اولیاء افضل، اولیاء سے صحابہ افضل، صحابہ سے انبیاء افضل، انبیاء سے رسول افضل، رسولوں سے اولو العزم پیغمبر افضل، اور جہاں جا کے سارے اولو العزم کے مقام کی، اولو العزم پیغمبروں کے مقام کی انتہا ہو جاتی ہے، اس سے آگے میرے اور آپ کے آقا کے مقام کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ یہ ظاہر عظمت ظاہر ہونے کی رات ہے، میرے نبی کی عظمت ظاہر ہونے کی رات ہے۔ میں نے اپنی استطاعت کے مطابق، طاقت کے مطابق، جتنی میری طاقت تھی میں نے بیان کرنے کی کوشش کی۔ اللہ میری حاضری بھی قبول فرمائے، آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔